باوجود ہم آخرت کی تباہ کاریوں سے انجان ہیں، بے خبر ہیں، جس کی وجہ سے اسے اپنی ہماری زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کر پا رہے۔ تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی چند کلمات طیبات اپنی زبان کی طہارت کے لیے آپ و احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہم سب سے پہلے چند چیزیں سیکھیں اور سیکھنے کے بعد ہماری زندگی میں اسے لانے کی کوشش کریں۔ اور آج کے اس دور میں جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ کس شے کی کمی ہے کہ یہ تباہ کاریاں ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سوچنا کہ روز روز موقع نہیں ملتے۔ چنگیز خان نے جب انسانی زندگیوں کو تہتار کیا، مسلمانوں کی گردنیں جب اس نے اڑائیں، محققین کہتے ہیں کہ ایک مقام پر حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، تو کسی نے بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آ کر خبر دی کہ ہلاکو خان کا لشکر انسانی آبادیوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو آپ نے اسی لمحے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لمحے اپنا سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کے حضور التجا کرنی شروع کر دی کہ میرے مولا، یہ بے خبر قوم ہے، میں تیرا ایک ناقص بندہ تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ اپنے بندوں پر کرم فرما اور انہیں مہلت دے دے۔ میں ایک ایک در پر حاضر ہو کر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہلاکو کی جنگیں جب اس بستی کے اندر انہوں نے جانے کی کوشش کی تو ہر طرف انہیں بند دیواریں ملی اور اس شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ان کی آنکھوں سے اللہ رب العزت نے اوجھل کر دیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو ایک ایک دروازے پر حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا، لوگوں، آج میری وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں ہلاکو کی اس تباہی سے بچایا ہے۔ اس خواب غفلت سے نکل آؤ، اس نیند سے باہر آ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور خدا سے اپنے تعلق کو بحال کرنے کی سعی اور کوشش کرو۔ تو ہر آدمی بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام کو سن کر تو مسخر اڑا رہا تھا کہ یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں معاف کر دیا گیا۔ جب قوم باز نہ آئی تو پھر دوبارہ وہی ہلاکو کی تباہی دوبارہ خدا نے جب بھیجی تو پھر کوئی بچ نہ پایا۔ دوبارہ تباہی کو بھیجا تو پھر اسی تباہی کے نتیجے میں حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی آپ کی بھی شہادت ہے۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ روز روز انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ ایک تباہی کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ آج جو حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، فلسطین کے غیور مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہمارے لیے بھی پیدا کر دیے جائیں، کیونکہ جب تک کوئی شے سر پر آ نہ پڑے انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ لہذا ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کے چند کلمات طیبات اپنی اصلاح کے لیے اور تھوڑا سا سبق سیکھنے کے لیے
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ عام روٹین میں آپ نے ترجمہ بارہا پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ انہیں اپنا خاص رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اندر احساس کی کمی ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ میں نعمت دے رہا ہے اور اس نعمت کی اہمیت سے اور اس کے مقام و مرتبہ سے ہم بے خبر ہیں۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے مننا، جس کا ہم معنی کر رہے ہیں احسان، جبکہ یہ جو لفظ احسان ہے یہ بھی عربی کا ہے۔ لفظ احسان بولو کس کا ہے؟ بولو، احسان کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ جب عربی کا لفظ احسان موجود ہے تو خدا نے اس مقام پر احسان کو استعمال کیوں نہیں فرمایا؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ احسان کا خود استعمال فرمایا، فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان عربی زبان کا لفظ ہے اور ہم اس لفظ مننا کا معنی بھی احسان ہی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ذرا سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لقد من اللہ کی جگہ احسان کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا خاص رسول تمہیں عطا فرمایا۔ اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے۔ اس میں جو آسان سی محاصل کے طور پر جو بات نتیجتاً سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ احسان کا معنی بھی احسان، مننا کا معنی بھی احسان، لیکن جب احسان اور مننا دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے معنی بھی جدا جدا ہیں۔ احسان جو لفظ احسان ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کسی درجے کی کسی کے ساتھ نیکی کرے اور بدلے کے طور پر اسی طرح کی نیکی اس سے کی جا سکے، وہ احسان کہلاتا ہے۔